السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈیٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ آج کی سب سے پہلی خبر کے اندر ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ ملک میں جاری سیاسی ایک انتشار کی بیسس کے اوپر جو کافی حد تک کے میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ بات کریں تو سینٹ کے الیکشن کے بعد سے لگتا یہ ہے کہ حکمران اور اپوزیشن کے درمیان کافی حد تک کے وہ جو ہے رفٹ برقرار ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی اگر بات کریں تو الیکشن کے حوالے سے بات کریں، سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے، جس کے اندر گورنمنٹ کا ماننا یہ ہے کہ الیکشن میں کرپشن کا جو عناصر شامل ہوا ہے اور جس کی وجہ سے پیسے کھلا کے جو ہے ووٹنگ کو تقسیم کیا گیا ہے۔ ان تمام تر چیزوں کی تردید کرتے ہوئے اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا رول بند کرے اس الیکشن کی سرگرمیوں کے اندر۔ گرچہ چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ تمام تر جو ادارے ہیں، تمام تر جو عوام ہے، سب کی جو ہے وہ اس وقت فوکس سینٹ کے الیکشن کی طرف مبذول ہو گیا ہے۔ گرچہ سینٹ کا الیکشن جو ہے اپوزیشن پارٹی نے اس میں جو پی ڈی ایم کے سربراہی کے اندر اس میں جیت تو لے لی، مگر دوسری جانب دیکھا جائے کہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حق میں آیا۔ یہ تمام تر ایسی سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے جس کے اندر کچھ بھی کہنا اس وقت جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں ہی پارٹیز ایسا لگ رہا ہے کہ ایک پلڑے کے مقابلے کے اوپر آ گئی ہیں۔ گرچہ 12 مارچ کو سینٹ کے چیئرمین کا انتخاب ہے، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ سینٹ کا جو ہے وہ چیئرمین کون ہوگا۔ سابق چیئرمین صادق سنجرانی بمقابلہ یوسف رضا گیلانی کے درمیان جو ایک مقابلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے جو ہے کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کے جو منتخب کردہ نمائندے ہیں صادق سنجرانی، وہ اس کے اندر جو بازی مار لیں گے۔ وہیں پر کہا جائے کہ صادق سنجرانی جو ہے وہ اگر ان کی پروفائل دیکھی جائے تو جس طریقے سے ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب بھی فائنانس منسٹر تھے یوسف رضا گیلانی صاحب کی وزارت کے اندر، اسی وقت صادق سنجرانی بھی ان کے ہی رکن اسمبلی رہے تھے۔ یہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ اس وقت ایسی سچویشن کریٹ کر رہی ہے کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ آگے کیا ہوگا اور کس طریقے سے آگے کے مووز ہوں گے۔ امید کرتے ہیں کہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ پارلیمنٹ کی حد تک کے رہے ہیں اور اس کے جو بھی مثبت اثرات ہیں وہ عوام تک کے پہنچنا شروع ہوں، کیونکہ آلریڈی ہم بات کرتے چلے آئے ہیں کہ یہ عوام کا ایجنڈا نہیں ہے کہ کون اس وقت منتخب ہے اور کون اس وقت جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر آگے لے کے بھاگ دوڑ کرے گا سینٹ کی یا پارلیمنٹ کی، مگر اس وقت عوام کے ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ جب کووڈ کے بعد جب عالمی معیشت آگے بڑھے گی تو پاکستان کا اس پہ کیا سینیریو ہوگا، پاکستان کس طریقے سے آگے بڑھے گا، پاکستان کے اوپر جو اتنی کمپلائنسز کے ورڈز ڈال دیے گئے ہیں ایف اے ٹی ایف کی جانب سے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈز کی جانب سے، ورلڈ بینک کی جانب سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جانب سے، اس کو بلاخر پاکستان کیسے ایڈریس کرے گا؟ یہ وہ کور ایشوز ہیں جس کے بارے میں نہ عوام ڈسکس کر رہی ہے، نہ حکمران ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس کے جب امپیکٹس آنا شروع ہوتے ہیں تو پاکستان کی معاشی سرگرمی کے اوپر کبھی کبھار ہمارے کو جو ہے وہ انفلیشن کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں، کبھی انویسٹمنٹ شارٹیج کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں، کبھی بجٹری سپورٹ کے لیے گورنمنٹ کو اقدامات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ گرچہ ان تمام تر چیزوں کے اوپر بات کریں تو پھر جو ہے عوام کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ چیزیں امپیکٹ ڈالتی ہیں پاکستان کی سرگرمیوں کے اوپر۔ اگر کچھ موازنہ کرتے ہیں کہ جو کووڈ کا سینیریو تھا، اس سینیریو کے اندر جبکہ عالمی معیشت بڑی تیزی سے ڈیکلائننگ فیز دکھا رہی تھی، پاکستان کے اندر بھی گزشتہ 2-3 ماہ کے اندر یعنی مارچ، اپریل، مئی تک کے تو ڈیکلائننگ ٹرینڈ آیا، جس میں جو فائنینشیل اسسٹنس کے لیے پاکستان کو آئی ایم ایف نے بھی سپورٹ کا اعلان کیا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی اپنی سپورٹ کا اعلان کیا، G20 ممالک کی جو ایک کانفرنس ہوئی یا اس میں میٹنگز ہوئی، اس کے اندر بھی پاکستان کے لیے اور پاکستان جیسے ممالکوں کے لیے سپورٹ کا اعلان کیا گیا۔ وہیں پر جو پھر کچھ بیرون ملک مقیم پاکستانی تھے، ان کی جانب سے بھیجی جانے والی ترسیلات زر نے جولائی میں جو ہے وہ ایک ریکارڈ ریمیٹنسز سینڈ کی، جس کا حجم تقریباً 2.7 بلین US ڈالر صرف جولائی کے مہینے میں تھا۔ اس کے بعد بتدریج پاکستان میں جو ریمیٹنسز کا حجم تھا وہ تقریباً 2 بلین US ڈالر سے ایوریج ابو ہی رہا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھی جس نے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹس کو جو ہے وہ تھوڑا سرپلس میں رکھنا شروع کیا، اور امپورٹس کم ہونے کی وجہ سے اس کرنٹ اکاؤنٹس بتدریج جو ہے وہ اپ سائڈ کی طرف موو کرتا چلا گیا۔ کرنٹ اکاؤنٹ کی بات کریں تو جولائی سے لے کے تقریباً نومبر کے پیریڈ تک یہ جو سرپلس تھا پاکستان کے 17 سال کی ہائیسٹ لیول کے اوپر آ گیا تھا، جس کی تقریباً حجم 1.6 بلین US ڈالر کے قریب پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا تھا، جو گزشتہ سال سیم پیریڈ کے اندر 1.7 بلین US ڈالر کا خسارہ تھا۔ اس چیز کو گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت ہی زیادہ پروموٹ کیا کہ 17 سال کے بعد پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں آ گیا ہے، جبکہ گزشتہ سال تھا اس کے اندر بھی یہ تقریباً
1.7 बिलियन यूएस डॉलर से नेगेटिव या डेफिसिट में था। यहां तक कि तो चीजें सही थी, मगर जैसे कि हमने देखा था कोविड की वैक्सीन के इंसेप्शन हुआ और वो मार्केट के अंदर पेनिट्रेट होना शुरू हुई दिसंबर के ऑनवर्ड, तो जो आलमी मार्केट थी उसके अंदर कारोबारी जिंदगी कुछ कदरे बेहतर ग्रेजुअल तरीके से उसके अंदर अपलिफ्ट होना शुरू हुआ। हमने ये देखा कि जब आलमी मार्केट्स के अंदर जो कारोबारी जिंदगी बहाल होना शुरू हुई दिसंबर के मंथ के अंदर, तो इस दिसंबर के मंथ के अंदर जब कारोबारी जिंदगी बहाल हुई तो पाकिस्तान को भी इंपोर्ट के सामना करना पड़ा, क्योंकि जब आलमी मार्केट्स ओपन हुई तो पाकिस्तान को जो एक्सपोर्ट्स का हजम था उसको पूरा करने के लिए पाकिस्तान के इंपोर्ट्स को बढ़ानी पड़ी। दिसंबर के मंथ में जो पाकिस्तान की इंपोर्ट बढ़ी, तो सिर्फ दिसंबर के मंथ में पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट जो था, गर्चे रेमिटेंसेस का हजम 2 बिलियन यूएस डॉलर से अबव ही था, मगर इंपोर्ट्स बढ़ने की वजह से पाकिस्तान को जो है 656 मिलियन यूएस डॉलर का डेफिसिट का सामना करना पड़ा। यही नहीं बल्कि जनवरी के मंथ के अंदर भी सेम अमाउंट के ऊपर हमारी रेमिटेंसेस थी और 229 मिलियन यूएस डॉलर का हमारे को जो है डेफिसिट का सामना करना पड़ा। तो मजमूई तौर पे जनवरी तक के पाकिस्तान, नवंबर तक के जो पाकिस्तान 1.6 बिलियन यूएस डॉलर के सरप्लस पे था, वन ऑफ द सडन 880 मिलियन यूएस डॉलर के डेफिसिट के बाद इन 2 मंथ के अंदर यानी दिसंबर और जनवरी के अंदर डेफिसिट जो सामना करना पड़ा, इसके बाद बतदरीज पाकिस्तान का 1.6 बिलियन यूएस डॉलर का जो सरप्लस था नवंबर तक के, वो गिर के 920 मिलियन यूएस डॉलर के सरप्लस पे रह गया। गर्चे सरप्लस तो फिर भी रहा, मगर उसके बावजूद जो है ये पाकिस्तान की मौशी सरगर्मियों के लिए अलार्मिंग सिचुएशन थी कि पाकिस्तान अब कुछ थोड़ा सा प्रोएक्टिवली मूव करे, क्योंकि आलमी मईशतें जो ओपन हो रही हैं वो तकरीबन कोशिश कर रही हैं कि 1.5 गुना या 2 गुना सलाहियतों के साथ मूव करें तेजी के साथ। और यकीनन उनके अंदर पोटेंशियल भी मौजूद है। एक तो टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं और दूसरा ये 4G 5G तो बहुत दूर की चीज़ है, 6G के ऊपर अब काम करने की कोशिश की जा रही है। यही तमाम तर सिचुएशन है कि उनकी आवाम भी डेडिकेटेड है कि किसी तरीके से जो है ये 1.5 साल का पीरियड लैप्स हुआ है, इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, इसको जल्द अज जल्द कवर किया जाए। वहीं पर हमने कुछ देखा कि कुछ बड़ी कंपनीज ने जो है वो ऑयल मार्केट्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट शुरू की, कमोडिटीज में भी इन्वेस्टमेंट शुरू की, मगर वन ऑफ द सडन बिटकॉइन के अंदर हमने देखा कि तब्दीली आना शुरू हुई और ऐसी कंपनीज जिन्होंने एक जो हम ये कहेंगे गैम्बलिंग के बेसिस के ऊपर उन्होंने इन चीज़ों को रिकवर करने की कोशिश की, तो वन ऑफ द सडन उनके अंदर काफ़ी डिक्लाइन देखने में भी आया। मगर जो सेंसिबल अप्रोच के साथ जो इकोनॉमी इस वक्त मूव कर रही हैं, तो उसमें हमने देखा कि काफ़ी तेज़ी से जो है अपसाइड मूव आ रहा है। बिलखुसूस चाइना को ले लें या अमेरिका को भी ले लें कि अमेरिका में धीरे धीरे चीज़ें ओपन होना शुरू हो रही हैं। अमेरिका ले लें, चाहे यूरोपियन कंट्रीज ले लें, उसके अंदर भी उम्मीद ये की जा रही है कि मई जून के बाद से जो है इसके अंदर काफ़ी हद तक की चीज़ें जो है बहाल होना शुरू हो जाएंगी। अब जब इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर बात की जा रही है, तो हम ये भी देख रहे हैं कि जो एक नासा का इदारा है स्पेस एक्स, उसकी जानिब से जो है वो मार्स जो परसेवेरेंस रोवर जो है उसको मार्स पे भी लैंड कर दिया गया है। यहाँ तक कि इतनी तेज़ी से मूव किया जा रहा है, यानी रेयर मेटल की जो एक जंग चल रही है, यानी इस वक्त जो दुनिया मूव कर रही है। अब सबसे पहला सवाल ये होता है कि मार्स के ऊपर लैंडिंग करने का मकसद क्या है, जबकि पूरी दुनिया तबाही की तरफ मूव कर रही है। इसका सबसे बड़ा जो एक थोड़ी बहुत न्यूज़ के जरिए हमें पता चला है, वो सबसे बड़ा एक मकसद है कि रेयर मेटल्स की इस वक्त तलाश की जा रही है, यानी ऐसे पोटेंशियल मेटल्स की तलाश की जा रही है जिनकी लाइफ और कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज्यादा हो। यानी आने वाले वक्त के अंदर जिसके पास ये रेयर मेटल की जो एक जो इंडेमनिटी होगी या इसके ऊपर जिनका कब्जा होगा, वो आगे जाके प्रॉस्पर करेंगे। यानी हम देखें कि दुनिया एक स्टेप आगे चल रही है। रेयर मेटल्स की रिक्वायरमेंट, यानी मोबाइल फोन्स जो आपके बन रहे हैं उसमें कंडक्टिविटी की सलाहियत, कितनी देर उसकी बैटरी लाइफ चलती है, इसी तरीके से ये तो मोबाइल फोन हो गया। इक्विपमेंट्स की बात करें तो इक्विपमेंट्स के अंदर कितनी लॉन्ग लाइफ होती है उसकी, तो ये तमाम तर चीजें मेटल और कंडक्टिविटी के तहत डिफाइन किया जाता है। तो अब जो साइंटिस्ट हैं वो इस चीज को अप्रोच करने के लिए मार्स को भी अप्रोच कर रहे हैं, या दुनिया में उन जगहों को अप्रोच किया जा रहा है जहां पे कोई बड़े एस्टेरॉइड्स जो है वो आके फटे हैं या गिरे हैं, उनको भी चेक किया जा रहा है और उनके ऊपर भी जो है कब्जा किया जा रहा है कि इन साइट्स के ऊपर हमारा कब्जा होगा, ताकि आगे आने वाले वक्तों के अंदर जो इन रेयर मेटल्स की जो यूज़ है, अगर हमारे पास ये होगा तो हम टेक्नोलॉजिकल वॉर के अंदर आगे बढ़ जाएंगे। हम यही समझ रहे थे अभी तक के पाकिस्तान के अंदर की जो टेक्नोलॉजिकल वॉर है कि सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया या हार्डवेयर डेवलप कर दिया या हम जो है सॉफ्टवेयर की दुनिया के अंदर डेवलप करते चले जाएंगे। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये एक स्टेप आगे जा रही हैं, यानी ये डेवलपमेंट तो ये कर ही रहे हैं, मगर साथ साथ वो अपने जो हार्डवेयर डेवलपमेंट है उसको इतना मजबूत बनाना चाह रहे हैं कि उनकी जो लाइफ है, जैसे हमने देखा था कि पहले बैटरी जो है वो एम्पेयर की बेसिस के ऊपर, मोबाइल फोन की बैटरीज जो है वो एम्पेयर की बेसिस के ऊपर चलती थी,
اور 24 آورز 48 آورز تک وہ چلتی تھی. پھر جیسے جیسے اس کی اپلیکیشنز بڑھنا شروع ہوئیں تو اس کے اندر اس کی بیٹری لائف کم ہونا شروع ہو گئی. اب بات یہ تھی کہ اگر اپلیکیشن کو بڑھاتے ہیں تو ہائی بیٹری لگانی پڑے گی موبائل فونز کو چلانے کے لیے، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائی اینڈ موبائلز کے اندر اب بیٹری بھی اتنی ہے مگر اس کی لائف بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو یہ ایک جنگ ہے جو ٹیکنالوجیکل وار کو ہم یہ کہیں کہ اس طریقے سے اگر آپ نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور ہارڈ ویئر ڈیولپمنٹ پہ جانا ہے تو اس لیولز کے اوپر جا کے سوچنا ہوگا جس لیول پہ ویسٹرن کنٹریز اب سوچ رہے ہیں. تو یہ کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزوں کے اندر تبدیلی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور پاکستان کو بھی یہ تو صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ عالمی مارکیٹس کے اندر کس طریقے سے تبدیلی آ رہی ہے. تو پاکستان کو بھی ان چیزوں کو لے کے سوچنا ہوگا اور پرو ایکٹیولی سوچنا ہوگا، کہیں ایسا نہیں ہو کہ ہم آئی ٹی انڈسٹری کے بارے میں اس لیول پہ سوچ رہے ہوں جس لیول کو ویسٹرن کنٹریز پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو، پھر ہم وہی کہتے رہیں گے کہ آئی ٹی انڈسٹری گرو نہیں کر پا رہی اور آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر ہیوی ٹیکسز لگا کے اس کو بند کر دیا جائے گا. تو اس کے لیے بات یہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے. اس کے لیے ہمیں مختلف فورمز کے اوپر فارنرز کو انوائٹ کرنا چاہیے، پاکستانی ٹیلنٹس کو ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کروانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے اندر بھی پاکستان کو اپنے اسٹیک ہولڈر بنوانا چاہیے عالمی مارکیٹس کے اندر، کہ پاکستان کے اندر بھی ڈیفینیٹلی صلاحیتیں ہیں. ہم یقیناً اس وقت سوچتے ہیں جب ویسٹرن کنٹریز ان چیزوں کو چھوڑ کے آگے بڑھ جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس صلاحیت یا ٹیلنٹس نہیں ہے، ٹیلنٹ اور صلاحیت بالکل ہمارے پاس موجود ہے. بات صرف یہ ہے کہ ہم اتنے الجھ چکے ہیں چیزوں کے اندر کہ کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے اور کس طریقے سے ان چیزوں کو لے کے چلنا ہے، اور ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے، کیونکہ ہمارے جو ہے لائف جو ہے وہ اتنی پھنس چکی ہے. اگر پر کیپٹل انکم کے حوالے سے بات کریں تو تقریباً 1,500 سے 1,700 US ڈالر کے قریب جو ہے پر کیپٹل انکم ہے پاکستان کی. تو یہ اس پر کیپٹل انکم کے اوپر اس کا سروائیول ہوگا کہ وہ اپنی سوچنے کی صلاحیت کو آگے بڑھائے گا. یہ ایک سیریس ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. نہ کہ سینٹ کا الیکشن ہمارے لیے سیریس ایشو ہونا چاہیے، اور نہ ہی کون منتخب وزیر اعظم ہے اور کون ہمارے لیے جو ہے وہ کچھ کر سکتا ہے، یہ ایک امپورٹنٹ ہونا چاہیے. ہمارے لیے صرف یہ ہونا چاہیے کہ بحیثیت قوم پاکستان ہم کو اب جاگنا چاہیے، چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے، پرو ایکٹیولی چلنا چاہیے. حکمران تو ہمارے لیے جو ہے وہ ایک فیسلٹی دیتے ہیں، مگر ہم بھی کتنا اڈاپٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو، کتنا اپنی پاور یوز کر کے اس کو منواتے ہیں. صرف لانگ مارچ کر لینا، روڈوں کے اوپر آ کے کاروبار کی زندگی، عام معمولاتی زندگی کو متاثر کر دینا ہی یہ کوئی حل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اوپر ایک پوری پالیسی مرتب دے کے ایک پورے تھنک ٹینک کے تحت ایک پروفیشنل طریقے سے بات کی جائے، چیزوں کو لے کے آگے آیا جائے. عوام لانگ مارچ کر کے آپ ایک پریشر ڈالتے ہیں، یہیں پہ آپ ایک کچہری لگا کے ان کو حکمران اور عوام کو بیٹھ کے عوام کا پریشر لگا کے بیٹھ کے ان چیزوں کو ریزالو کریں، ریزولوشنز پاس کریں، قراردادیں پاس کریں، اور عوام کے سامنے ان کو جو بھی حکمران ہیں ان کو باور کروائیں کہ یہ چیزیں اڈاپٹ ہوں گی. اب یہ تمام تر صورتحال جو ہے، کیونکہ ہم اس لیے بار بار بات کر رہے ہیں کیونکہ دنیا بہت تیزی سے آگے موو کر رہی ہے. کس طریقے سے اس کا سٹانس آگے جا کے ہوگا، جب مکمل طور پہ کووڈ ختم ہوگا تب ہمیں ایکچوئل پیس پتہ چلے گا عالمی مارکیٹس کا کہ وہ کس طریقے سے موو کر رہے ہیں. بہرحال لانگ مارچ سے بات آتی ہے تو اس کے اندر یہی کہا جا رہا ہے کہ 26 مارچ کو پی ڈی ایم کی جو لانگ مارچ کا ایک ارادہ رکھا ہوا ہے، تو اس کے اندر وہ لانگ مارچ لے کے اسلام آباد کے اندر جا رہے ہیں. کس طریقے سے اس کا سینیریو ہوگا، کیا اس کی اپلفٹ ہوں گی. اب ہم ابھی یہیں بھی پھنسے ہوئے ہیں کہ گورنمنٹ کے مطالبات صحیح ہیں کہ اپوزیشن کے مطالبات صحیح ہیں، کس کے مطالبات صحیح ہیں، ہم کہاں جائیں. بہرحال گرچہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہم یہ الٹیمیٹلی آگے سرنڈر کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو ہو رہا ہے اچھے کے لیے ہو رہا ہے، جو ہوتا چلا ہے وہی ہوتا رہے گا، ہم اپنا رول کیوں پلے کریں. تو بہرحال ان چیزوں کے اندر ہم پھنس گئے ہیں، اور ہم شاید اس چیز سے اب اپنے آپ کو نکالنا ہی نہیں چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے اپنا موو کریں. کہا جاتا ہے کہ اگر ہماری بات مانی جائے کہ نکالا نہیں جاتا تو نکالنے کے لیے ہمیں جو ہے روڈوں کے اوپر آ کے جو ہے وہ دھرنا یا جلسہ دینا پڑے گا. بالکل ایسا نہیں ہے. جو چیز ہو رہی ہے اس کو آپ اڈاپٹ کریں اور اپنا ایک رول پلے کریں، اپنی فورمز ہیں، مختلف فورمز کے اوپر جا کے اس کو وہ کریں. ٹھیک ہے، ابھی کوئی نہیں سن رہا، مگر ایک یہ پی ڈی ایم کے اندر، چاہے آپ پی ڈی ایم کا سپورٹر ہیں چاہے حکمرانوں کا سپورٹر ہیں، ان تک کہ اپنی بات پہنچانے کے لیے مختلف اپنے لیولز کے اوپر تو ایک گروپ بندی کر کے ان کے ساتھ جا کے بات کریں. بات یہ ہوتی ہے کہ میں اگر 5 بندے لے کے گروپ کے اندر جا رہا ہوں اور میں اپنی خواہش پوری کروا کے آتا ہوں تو 4 کو میں ٹھنڈا کر دیتا ہوں. تو اس طریقے سے نہیں چلے گا. ملک کو چلانے کے لیے ہمارے کوئی چیزوں کو پازیٹیولی سمجھنا ہوگا. عالمی مارکیٹس کی اس وقت ڈائمینشن کو بہت ضروری سمجھنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم نے ان کو نہیں سمجھا تو عالمی مارکیٹس کے اندر ہم کہیں کے پیچھے نہ رہ جائیں. تو بہرحال یہ تو ڈومیسٹک نیوزز ہیں. اب ہم بات کریں گے انٹرنیشنل نیوزز کے اوپر، اور انٹرنیشنل نیوزز کے اندر دیکھیں کہ کس طریقے سے جو سینیریو چینج ہوتا ہوا جا رہا ہے. عالمی مارکیٹس کے اندر آئل اور گولڈ کی ڈیمانڈ کس طریقے سے بتدریج چینج ہو رہی ہے، کیا اس کے اندر فیکٹرز ہیں. ان تمام تر نیوز کے اوپر ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.